السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک یہ قرآن مجید ہی اقوم، یہ سب سے زیادہ جو ہے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سب سے سیدھا راستہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین نیک صالح لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ھدی للناس، اس قرآن مجید کو ہم نے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات تو صاف واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید انسان کو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ گمراہ انسان کیسے ہوتا ہے؟ اس قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، جو بھی کلام ہو اس کلام کو متکلم کی منشا کے مطابق سمجھا جائے گا۔ بھی متکلم کا ارادہ کیا تھا اس بات سے، متکلم کا مقصد کیا تھا اس بات سے، یا تو وہ متکلم بذات خود اس کی وضاحت کرتے، یا متکلم جو ہے دوسرے کسی انسان کو بتلا دے اور وہ دوسرا انسان آگے کہے بتلا دے کہ اس کلام سے یہ چیز مراد ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا متکلم ہے، تو اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس چیز کو کیسے واضح کیا ہے، اس کے مطابق اس کو کیا سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ اگر تشریح نہیں کی ہے، اس کی تشریح کسی کو بتلائی ہے یا نہیں بتلائی، تو یقینی بات ہے جس کو بتلائی ہوگی وہ رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو چنتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، ان پر وحی کرتا ہے۔ تو متکلم جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے نبی کو بتلا دیتا ہے، رسول کو بتلا دیتا ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے، تو وہی جو رسول بتلائے گا وہ معنی اس کلام کا، اس سے جو ہے وہی چیز مراد لی جائے گی۔ تو اب اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے گا قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو بیان کیا، اس کی وضاحت جو ہے بعض آیات کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ جو منکرین حدیث ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، یہ بس صرف دعویٰ ہی ہے، یہ آج تک جو ہے وہ دعویٰ کرتے آئے ہیں، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید جو ہے وہ خود بھی متذبذب ہے، بیان نہیں کر پا رہے، کیونکہ متکلم نے جو رسول کو قرآن مجید کی آیات کی تشریح بتلائی ہے وہ اس کا انکار انہوں نے کر دیا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھیں، مکمل پڑھیں، اس کی جو ایک آیات دوسری آیات کی جو تشریح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، جب آپ پورا قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہے جو ہے سمجھ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد حدیث رسول کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، احادیث رسول کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔
تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن مجید کو بذات خود اگر آپ نے سمجھنا ہے، احادیث کو بھی پڑھیں اور قرآن کو بھی پڑھیں، اور بنیادی قواعد جو صرف و نحو کے قواعد ہوتے ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں۔ اور جو لوگ قرآن مجید کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو احادیث رسول سے سمجھتے ہیں، آپ قرآن کو انہی سے سمجھیں، انہی سے کیا ہے آپ قرآن مجید کو اخذ کریں، مفہوم انہی سے کیا ہے آپ لیں۔ اگر کوئی آپ کو مشکل حاصل ہو رہی ہے، کوئی مشکل ہو رہی ہے، تو انہی باتوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی باتوں میں کچھ اعتبار سے غلط ہیں، کچھ اعتبار سے صحیح ہے۔ غلط وہ اس اعتبار سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مراد ہے، ہمارے جو عقائد ہیں، ان کو بھی قرآن مجید میں ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے، حالانکہ اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے عقائد بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تو یہ بات غلط ہے ان کی۔ اور وہ اس اعتبار سے درست ہے کہ قرآن مجید کو احادیث رسول کے بغیر نہ سمجھا جائے، بلکہ احادیث رسول کے مطابق بھی اس کو سمجھا جائے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔